عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ سجانیوں کا بے ساختہ نظروں نے فلک کا رخ کیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ضمیر بیدار ہوا، غیرت جوش میں۔ جب میں نے دیکھا کہ آسمان میں سارے پرندے اوپر کی جانب پرواز کر رہے تھے، لیکن ایک پرندہ دھیرے دھیرے نیچے کی جانب آ رہا تھا، دوسروں کا شکار بنا، پیروں تلے روندا گیا، طاقت پرواز چھن گئی اور حیثیت نہ ہونے کے برابر۔ آجوکار یہ محض ایک پرندہ نہ تھا، بلکہ پرندے کی شکل ہماری تعلیمی حیثیت کی تصویر تھی، ہماری قوم کا بگڑا ہوا مستقبل ہماری تقدیر تھی۔ جناب علی، تعلیم قوموں کی زندگی کا چراغ ہے، تعلیم انسان کی اصل پہچان ہے، تعلیم رہنما ہے، تعلیم کردار بناتی ہے، یہ سوچ جگاتی ہے، تعلیم خواب دکھاتی ہے، ان خوابوں کو تعبیر تک لے جاتی ہے، تعلیم وہ روشنی ہے جو تاریکیاں مٹاتی ہے، تعلیم وہ طاقت ہے، الوقار تعلیم وہ طاقت ہے جو غلامی کی زنجیریں توڑتی ہے۔ مگر صدر الوقار آج کے موضوع میرے قدیم تعلیمی ذہن کو جھنجھوڑ کر سوال کرتا ہے کہ کیا ہماری تعلیم ہمیں رستہ دکھاتی ہے، رستہ بھٹکانے میں مصروف ہے؟ کیا ہماری تعلیم ہمارا مستقبل سنوار سکتی ہے یا ہمارے مستقبل کا بیڑا غرق کرنے کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا ہماری تعلیم اس ملک کا نام روشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا ہماری تعلیم آج کے دور کی رہنما ہے؟ صدر الوقار نہیں، ہماری تعلیم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ہماری تعلیم کا یہ حال ہے کہ سال 2025 اور کتابیں قومی نصاب 2006 کے مطابق ہماری تعلیم آج بھی پرانی دیواروں، زنگالون نصاب اور فرسودہ طریقے تدریس میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہماری تعلیم آج بھی گڑھے میں کنکریاں ڈال کر کوے کی پیاس بجھا رہی ہے، لالچی کتے کو ملنے والا سبق بتا رہی ہے، کسان کے بیٹوں کی نااتفاقی پر بحث ہو رہے ہیں، وقار مضامین کہانیاں یاد کرنے کا دور دورہ ہے، جبکہ تعلیم وہ روشنی ہے جو سورج کو جلا بخشتی ہے، نظریات کو وسعت دیتی ہے، انسان کو زمانے کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے اکثر تعلیمی ادارے آج بھی رٹے بازی، پرچوں کے نمبروں اور امتحانی کامیابیوں تک محدود ہے۔ وہ وقت گزر چکا کہ جب ایک استاد تختہ سیاہ پر چاک سے لکھتا اور شاگرد اسے کاپی پر نقل کرتا۔ آج کا تعلیمی عمل چاکو بورڈ سے نکل کر انٹرنیٹ کی لہروں تک جا پہنچا ہے۔ آج کا تعلیمی عمل کتابوں سے نکل کر ڈیجیٹل لائبریری کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف یاد کرنا نہیں بلکہ سوچنا سمجھنا ہے۔ نگاہیں جس کی جم جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، نگاہیں جس کی جم جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، اسے ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا، اسے ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ ایسے تعلیمی نظام سے نہ معجد، نہ محقق، نہ مصلح پیدا ہوتے، جبکہ دنیا میں بچے روبوٹ بنا رہے ہیں، کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں، خلا کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں تعلیم تو ہے لیکن شعور کم ہوتا جا رہا ہے، جہاں ڈگریاں تو ہاتھ میں ہے لیکن کردار گم ہو گیا ہے۔ ہم آج بھی کتاب کے صفحے اور نوٹ بک کے مضمون کے درمیان بھٹک رہے ہیں، وہ بھی رٹے بازی کو ان کا نام دے کر۔ سامعین کرام، آج ضرورت عمل کی ہے کہ ہم تعلیم کو زندگی سے جوڑیں، تجربے سے جوڑیں، ٹیکنالوجی سے جوڑیں۔ ہمیں ایسے نصاب کی ضرورت ہے جو تخلیقی سوچ پیدا کرے، ایسے استاد کی ضرورت ہے جو رہنمائی کے ساتھ ساتھ رہزنی جمود کا خاتمہ کرے، ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو تعلیم کو عمل سے جوڑے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء مستقبل کے معمار بنے تو ہمیں انہیں ماضی کے سانچوں سے نکال کر مستقبل کے اوزار دینا ہوں گے۔ ہمیں تعلیم کا جدید مفہوم سمجھنا ہوگا، ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا، ہمیں روایتی یادداشت سے تخلیقی سوچ کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اساتذہ کی جدید تربیت کرنی ہوگی، ہمیں نصاب میں جدید موضوعات
کنجی ہے جو کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، اور جن قوموں نے جدیدیت کو اپنایا ہے وہ آج دنیا پر حکمرانی کرے گی۔ اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم کو جدید بنانے کے لیے ہر دم تک لڑیں گے، کیونکہ جدت و افکار میں تو قائم قوم کا وجود، جدت و افکار میں تو قائم قوم کا وجود، جدت و علوم میں ٹوٹ جاتا ہے وجود۔ بقاؤ فنائے قوم بس ایک محتاج تعلیم، بقاؤ فنائے قوم بس ایک محتاج تعلیم، جدت نہ ہو تعلیم نے تو انسانیت بنا